حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن مولا رسول خدا سب صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے اسے مدینہ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ آدمی سیدھا مولا رسول خدا کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ مولا رسول خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں، تو مولا رسول خدا نے کہا کہ اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور آخرت کو ماننا ایمان ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نے پھر بالکل صحیح فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مولا رسول خدا سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب آئے گی۔ یہ سن کر مولا رسول خدا نے کہا کہ قیامت کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مولا رسول خدا سے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں جو کہ صحابہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے زیادہ ہیں۔ وہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی وہ نشانیاں کبھی پہلے نظر آئی کسی کو، جو کہ اب نشانیاں وہ نظر آ رہی ہیں۔ جیسے علم ختم ہو رہا ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، لوگ دنیا کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، اور جب یہ ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ یہ سب سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ناؤ مولا رسول خدا نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس وقت عربک پیڈوینز یعنی بدو کہا جاتا تھا۔ یہ بہت غریب تھے، جس کی وجہ سے صحابہ یہ سن کر سوچنے لگے کہ یہ ایک دوسرے کا لمبی لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ عرب کے باقی سب لوگوں سے بہت دور دور رہتے تھے، یہ اپنے جانوروں کے ساتھ ٹریول کرتے رہتے تھے۔ مولا رسول خدا کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیل چکی تھی اور وہ انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بن چکی تھی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کی امپائر سے بھی بڑی امپائر تھی۔ 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے رسم و رواج سے تنگ آ کے ایک نیو ماڈرن ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمز کو بھی ماڈرن ورلڈ کی طرف لانے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس سٹارٹ کیے، جس میں استنبول سے مدینہ ایک ٹرین بنائی گئی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی پیڈوینز، کیونکہ انہی پیڈوینز نے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید کیا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت نے ان کے کلچر کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں خانہ بدوش نارمل لائف سے ایک پرماننٹ ایریا میں سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پیڈوینز عثمانیہ سلطنت کی ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ سعودی عربیہ کے پہلے کنگ ابن سعود نے ان پر پیڈوینز کو یونائٹ کر کے اوٹومن امپائر کے اگینسٹ ایک آرمی بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے ایک پورے ایریا کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ کچھ سال بعد اس ایریا سے آئل ڈسکور ہونے لگا۔ اس کے بعد یہی پیڈوینز جو کہ ننگے پاؤں چلتے تھے، جن کی ایک جوتی لینے کی اوقات نہیں تھی، یہ دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں شامل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ تو ملینرز اور بلینرز سامنے آئے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آئل ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ اگر یہ آئل ختم ہو گیا تو ان سب کی لگژریز تباہ ہو جائیں گی۔ اس پر دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن رشید، جو ایک پیڈوین قبیلے سے ہی ہیں،
جس نے خلیج ٹائم کے انٹرویو پہ خود کہا ہے کہ اسے بیڈوین قبیلے سے ہونے پہ فخر ہے۔ اس نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا اور بہت جلدی دبئی دنیا کی بیسٹ کنٹریز میں سے ایک بن گیا، اور کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز برج خلیفہ بھی دبئی میں ہی بنی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ لیکن آج سے 4500 سال پہلے فرعونوں کے پیرامڈز جو کہ ایجپٹ یعنی مصر میں بنائے گئے ہیں، اسپیسیفکلی دی پیرامڈ آف گیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اور انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 38 سال تک رہا۔ مطلب 38 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 38 سال بعد یورپ کی ایک چرچ میں پیرامڈ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا گیا، جس کے بعد ایفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کے سب سے بڑی دنیا کی بلڈنگ میں سے رہ چکے ہیں۔ دبئی کی اس کامیابی کے بعد سعودی عربیہ نے اس کو کاپی کیا اور مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل اپوزٹ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو کہ دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ثابت ہوئی۔ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام ہے الولید بن طلال، جو دنیا کے سب سے امیر عرب، جس کا تعلق اگین بیڈوین قبیلے کے ساتھ ہی ہے۔ یہ سب دیکھ کے دبئی نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی اونچی ہو گئی، اور عرب کنٹری ایک دوسرے کو اب یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان کی اگلی بلڈنگ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ کہیں وہ پھر کمپٹیشن میں ان سے بڑی بلڈنگ کا پروجیکٹ نہ سٹارٹ کر دیں۔ ان سب کمپٹیشنز کرنے والوں کا تعلق کہیں نہ کہیں سے اسی بیڈوین قبیلے سے ہے، جس کی ایک جوتی خریدنے تک کی اوقات نہیں تھی، اور آج یہ بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا۔ یہ جو کچھ بھی سب ہو رہا ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے مولا رسول خدا نے جبرائیل علیہ السلام اور اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ننگے پاؤں بیڈوین چلتے ہیں، یہی آگے جا کے بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور ہم مولا رسول خدا کی اس قیامت کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب